الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. الباب الخامس العام والخاص. علیکم السلام. تمہید. العام والخاص ہما من المفاہیم الواضحۃ البدیہۃ التي لا تحتاج الى التعریف الا لشرح اللفظ وتقریب المعنى الى الذہن فلذلك لا محل لتعریفہما بالتعاریف الحقیقیۃ. میرے ساتھ ہیں؟ کہتے ہیں کہ باب خامس عام اور خاص کے بارے میں ہے. جب بھی کوئی عنوان آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے اس عنوان کے مبادئ تصوریہ، جو مبادئ تصوریہ ہے ہم اس سے بحث کرتے ہیں. مبادئ تصوریہ کیا مطلب ہے؟ مبادئ تصوریہ یعنی اس کی تعریف کہ جس نقطے پہ ہم بحث کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کیا، پھر اس کی تفصیل آگے آتی ہے. تو عام اور خاص کی مبادئ تصوریہ کا مطلب کیا ہے؟ تعریف. کہ عام کو عام کسے کہتے ہیں، خاص کسے کہتے ہیں، پھر اس کے احکام آگے شروع ہو جاتے ہیں اور مسائل میں آ جاتے ہیں. تو مصنف پہلے نقطے میں فرما رہے ہیں کہ دیکھیں عام اور خاص ان مفاہیم میں سے ہیں کہ جن کو مفاہیم بدیہیہ سہل الفہم کہا جاتا ہے کہ آسان ہے. عام کس کو کہتے ہیں؟ جس میں عمومیت ہو. خاص کس کو کہتے ہیں؟ جو ہے عمومیت نہ رکھتا ہو، خاص ہو کسی چیز کے ساتھ. تو ایسا مطلب اور ایسا مفہوم ہے عام جس کی تعریف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. البتہ چونکہ تعریف کی دو قسمیں ہیں. کسی چیز کی جو ہم تعریف کرتے ہیں، اگرچہ بعض لوگوں نے 3 قسمیں بنائی ہیں لیکن عمومی طور پہ 2 قسمیں ہیں. کون کون سی تعریف؟ ایک تعریف حقیقی ہوتی ہے، یعنی آپ کسی چیز کی جو ہے وہ جنس اور فصل اور اس کی حقیقت اور ماہیت سے تعریف کریں. اور دوسری تعریف کیا ہوتی ہے؟ تعریف لفظی. تعریف لفظی کسے کہتے ہیں؟ تعریف لفظی اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ اور مطلب، ٹھیک ہے، میں کلمہ بول رہا ہوں، اس کلمے کا ادر ورڈ کیا ہے، اس کا مترادف کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کو کیسے ہم کھولیں گے. نہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، وہ نہیں. خود اس لفظ کو ہم کیسے جو ہے نا تبدیل کر کے اس کی شرح لفظی کیسے کریں گے. تو مصنف کہتے ہیں کہ مفاہیم بدیہیہ میں سے اس کی تعریف حقیقی کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ماہیت پتہ ہے، حقیقت پتہ ہے. تو بس اگر ہم تعریف کریں گے تو شرح لفظی کریں گے. یعنی عام کیا ہے، اس عام کے لفظ کو دوسرے الفاظ کے سانچے میں ہم بیان کریں گے. ٹھیک. تو لہذا تعریف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، شرح لفظی کریں گے. پھر مصنف فرماتے ہیں دیکھیں اس مورد میں ہمارے پاس 4 عناوین آتے ہیں، ایک دوسرے سے مربوط ہیں. عام، خاص، تخصیص اور تخصص. ان میں سے ہر ایک تعریف لفظی ہم بیان کریں گے. تعریف حقیقی جو ہے نا وہ آپ کو معلوم ہے، لہذا ہم جو ہے نا وہ چونکہ عبارت میں سارا مطلب آ رہا ہے اس کو ہم تکرار نہیں کریں گے بلکہ خود عبارت میں ہی اس کو تطبیق کریں گے. واضح ہے؟ میرا جو خود اپنا طریقہ کار ہے کہ زیادہ خارج نہیں بیان کرتا ہوں. جو چیزیں عبارت میں ہیں اس کو عبارت کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح کرتا ہوں تاکہ بندہ جو ہے نا ذہنی اعتبار سے باہر نہ رہے. عبارت کے ساتھ جو ہے نا وہ چلتا ہے ساتھ جو ہے نا یہ اس طرح ہوتا ہے. ویلا تکرار ہو جاتا ہے، آپ خارج میں بیان کر کے پھر عبارت میں وہی تطبیق کر رہے ہیں تو ڈبل ہو جاتا ہے. اس میں ہمارے پاس وقت کم رہتا ہے. تمہید وہی آمادگی. العام والخاص ہما من المفاہیم الواضحۃ. کہتے ہیں عام اور خاص یہ دونوں ان مفاہیم میں سے ہیں جو واضح ہیں. البدیہیۃ بدیہ ہیں. لا تحتاج الی التعریف تعریف کے محتاج نہیں ہیں، یعنی تعریف حقیقی کے. الا لشرح اللفظ مگر یہ کہ اس لفظ کی تشریح و تقریب المعنى الی الذہن اور جو ہے نا وہ معنی جو ہے وہ ذہن کے قریب کریں. ایسا کوئی لفظ اور اس کی جو ہے توضیح کریں تاکہ معنی ذہن کے قریب ہو جائے. فلذلک لا محل لتعریفہما. فلذلک یعنی احسنتم لا محل لتعریفہما بتعریف الحقیقت. یہ جو مورد ہے چونکہ مفاہیم واضحہ میں سے ہے تو اس صورت میں محل اور مورد نہیں ہے ان کی تعریف حقیقیہ کا. تعریف حقیقیہ کا مورد وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر مفہوم واضح نہ ہو، یعنی ماہیت اور اس کی حقیقت واضح نہ ہو. اب آتے مصنف فرماتے ہیں والقصد من العام، یعنی ہم جب تشریح کریں گے تعریف کریں گے وہ لفظی ہوگی. القصد من العام اللفظ الشامل بمفہومہ
لجمیع ما یصلح انطباق عنوانہ علیہ فی ثبوت الحکم لہ. کیا مطلب؟ کہتے ہیں عام سے جو ہمارا مقصود ہے یہ ہے کہ عام ایک ایسا لفظ ہے. دیکھیں تعریف پہ غور ہے کہ مصنف جو تعریف کرنے جا رہے ہیں کہ العام هو اللفظ، عام ایک ایسا لفظ ہے الشامل بمفہومہ، اپنے مفہوم اور مطلب، لفظ اپنے مفہوم اور مطلب کے اعتبار سے شامل ہے، یعنی عام ہے، وسعت ہے. شامل کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وسعت ہے، شمول ہے، شامل ہے. کس کو شامل ہے؟ لجمیع ما، ہر اس فرد کو، ٹھیک، ہر اس فرد اور مورد کو، ما یصلح انطباق عنوانہ، کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس عام کا مفہوم منطبق ہو جائے علیہ. علیہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اب ضمائر کو دیکھیں. انطباق عنوانہ، عنوانہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ عنوان عام، ٹھیک ہے. علیہ ما پر، یعنی مفہوم اس فرد پر. یعنی یہ جو ہم نے عام بیان کیا ہے، مثلا عالم، یہ عالم کا مفہوم جس پر تطبیق کرے گا یہ لفظ عالم اس کو شامل ہو جائے گا. البتہ کس جہت سے؟ فی ثبوت الحکم لہ، شمول یہ کس اعتبار سے ہے کہ وہ عام پر جو ایک حکم آیا تھا وہ حکم اب اس فرد کو بھی شامل ہے. تو لہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ماں کی طرف جائے گی. یعنی وہ حکم شامل ہے لہو، اس ماں کو، یعنی اس فرد کو. احسنتم، آپ تو مطلب پہلے سے حل ہے. وقد یقال للحکم، اب دیکھیں یہاں تک تعریف مصنف نے تمام کر دی کہ عام ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ ہر اس فرد کو شامل ہو سکتا ہے کہ جو اس پر منطبق ہو جائے یا جس پر یہ منطبق ہو جائے حکم کے اعتبار سے. یعنی العام لفظ، ہم نے لفظ سے اس کی تعریف کی. اب آگے مصنف فرماتے ہیں کہ وقد یقال للحکم انه عام ایضا، بعض الاحیان لفظ کو نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں حکم جو ہے، حکم عام ہے. عمومیت جو ہے وہ لفظ کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ حکم کے اعتبار سے ہے. کہتے اتنا فرق نہیں ہے جو ہے نا، بعض الاحیان عموم کی نسبت ہم حکم کی طرف دیتے ہیں. وقد یقال للحکم انه عام ایضا، کیوں؟ باعتبار شمولہ، اس کو عموم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حکم جو ہے وہ شامل ہے، عام ہے. لجمیع افراد الموضوع، موضوع کے جتنے بھی افراد تھے یہ حکم سب پہ لاگو ہو گیا. مثلا اگر وجوب تھا تو سب پر وجوب ہے، حرمت تو سب پہ حرمت. اول متعلق او المکلف ہے. یہاں پہ 3 کلمے استعمال ہوئے، اگرچہ آپ کے لیے واضح ہے لیکن تھوڑی سی تشریح کر دیتے ہیں. ہمارے پاس ایک موضوع ہے، ایک متعلق ہے، اور ایک جو ہے وہ مکلف ہے یا ایک جو ہے وہ تکلیف ہے. اور ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے متعلق المتعلق. موضوع، متعلق یعنی متعلق المتعلق، پھر ایک اور کلمہ ہو گیا تکلیف، اور ایک جو ہے وہ مکلف، اور ایک جو ہے وہ حکم. اس طرح کی تعبیرات استعمال ہوتی ہیں. تو کیا فرق ہے ان میں؟ سب سے پہلے آتے ہیں کہ حکم تو واضح، حکم یعنی کیا ہے؟ وجوب، حرمت، بطلان، صحت. حکم یا وضعی ہوگا یا حکم تکلیفی ہوگا، یا آپ کے لیے واضح ہو گیا. اس کے بعد آتے ہیں مکلف. مکلف کس کو کہتے ہیں؟ یہ انسان جو عاقل بالغ و شرعی یہ مکلف ہوتا ہے، واضح، یہ بھی جو ہے مطلب واضح ہے. تکلیف خود حکم کو کہتے ہیں. باقی کلمے رہ گئے جو ہے 3، موضوع، متعلق اور متعلق المتعلق. موضوع اور متعلق میں کیا فرق ہے؟ موضوع اور متعلق میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو متعلق سمجھیں. متعلق کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں متعلق جو ہے وہ متعلق الحکم ہوتا ہے. متعلق صرف یہ نہیں ہے، متعلق الحکم، ٹھیک ہے، یعنی جو چیز حکم سے مربوط ہے، جو چیز حکم سے مربوط ہے، یعنی حکم آ کے جس کے ساتھ تعلق پکڑتا ہے، چپک جاتا ہے. حکم آیا، یہ حکم کس کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہے؟ اس کا ربط کس کے ساتھ ہے؟ علی نواز، کس کے ساتھ ہے؟ جس کے ساتھ یہ حکم کا ربط ہوگا اس کو ہم متعلق کہیں گے. مثال پیش کریں. مثال کے طور ہم نے کہا کہ اکرم العلماء، ٹھیک ہے، اقیم الصلاۃ، یجب الحج، یہ جتنی آپ مثالیں بنا لیں. اب یہاں پہ آتے ہیں کہ حکم ڈھونڈیں. مثلا یجب الصلاۃ، یجب الاکرام، اکرام آسان ہے، یجب الاکرام، اکرام واجب ہے. اب یہ وجوب کیا ہے؟ حکم ہے. وجوب کیا ہے؟ حکم ہے. یہ حکم کس سے مربوط ہوا ہے؟ یہ وجوب کون سی چیز واجب ہے؟ مربوط کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا نے جو یہ حکم ہم پر واجب کیا ہے، یہ واجب کون سی چیز ہے؟ کون سی چیز واجب ہوئی؟
اکرام واجب ہوا، تو لہذا یہ جو اکرام بنے گا یہ کیا بنے گا؟ متعلق بنے گا۔ اور ایک قاعدہ یاد رکھیں، تقریباً جو ہے وہ جو متعلق ہوتا ہے وہ افعال سے مربوط ہوتا ہے، فعل سے مربوط ہوتا ہے۔ جتنے بھی متعلقات ہیں، ٹھیک ہے، وہ افعال میں سے ہوتا ہے۔ البتہ اس ایک لمبی چوڑی بحث ہے کہ یہ جو موضوع ہے متعلق ہے، احکام تکلیفیہ میں اس کا قاعدہ اور ہوتا ہے، احکام وضعیہ میں اس کا قاعدہ اور ہوتا ہے۔ احکام اگر وضعیہ ہو تو وہاں پہ متعلق کی بات نہیں ہوتی، حکم موضوع بات ختم ہے، حکم ہوتا ہے اور آگے کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے، وہاں متعلق نہیں آتا ہے۔ متعلق کی بات کہاں پہ آتی ہے؟ احکام تکلیفیہ میں، وجوب، حرمت، اس میں واضح ہے۔ تو اس اعتبار سے شاید تسامح ہو تعبیر میں۔ تو ہم نے کہا کہ متعلق ہمیشہ کس سے مربوط ہوتا ہے؟ افعال سے ہوتا ہے۔ تو یہ اکرام، نماز پڑھنا، اچھا، ترک شرب خمر، یہ سارے کیا ہیں؟ افعال ہیں۔ تو بس حکم آیا، یہ متعلق ہوا کس سے؟ فعل مکلف سے۔ اب یہ جو فعل مکلف ہے، یہ جو وجوب آیا یہ کس پر ہے؟ انسان پر ہے، حیوان پر ہے، کس چیز پر ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں موضوع، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ موضوع۔ مثال کے طور پر اکرم العلماء، تو حکم وجوب، متعلق کیا ہو گیا؟ اکرام، کس کا کرنا ہے؟ علماء کا کرنا ہے۔ تو موضوع جو آیا ہے جس پر یہ آ کے ساری چیزیں رکی ہیں، اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں موضوع سے۔ اور اسی کا دوسرا نام ہے متعلق المتعلق، یعنی یہ جو متعلق تھا اکرام، یہ کس سے متعلق ہوا؟ کس کا اکرام کرنا ہے؟ علماء کا۔ اس وجہ سے مصنف یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ بے اعتبار شمول ہی لجمیع افراد الموضوع، موضوع کے جتنے افراد ہیں، یعنی علماء کے سب افراد، اب المتعلق، یا جو ہے نا یہ متعلق کیا ہوا؟ بھئی حکم آیا ہے، اب حکم جو ہے نا وہ اکرام ہے، ترک شرب ہے، جتنے بھی اکرام کے اقسام ہیں سب کو جو ہے نا وہ شامل ہے۔ اب المکلف، یا عمومیت مکلف کے اعتبار سے ہوگی، یعنی یہ حکم سب پر واجب ہے، نہ کہ جو ہے نا وہ امیروں پر ہے، غریبوں پہ نہیں ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے کبھی کبھی عام جو ہے وہ صفت بنتا ہے کس کے لیے؟ حکم کے لیے۔ والقصد من الخاص الحكم الذي لا يشمل الا بعض افراد موضوعه او المتعلق او المکلف۔ یہاں پر بھی وہی ہے، تھوڑا سا مصنف نے پہلے چینج کیا، حکم کو لے گیا۔ خاص اس حکم کو کہتے ہیں کہ جو فقط شامل ہوتا ہے موضوع کے یا متعلق کے یا مکلف کے چند افراد کو، بعض کو جو ہے نا، او انه لفظ الدال علی ذلك، یا وہی کہ حکم نہیں بلکہ کیا ہے؟ لفظ ہے جس کے اندر یہ تخصص اور خصوصیت ہے کہ بعض کو شامل ہے۔ واضح ہو گیا۔ والتخصیص هو اخراج بعض الافراد عن شمول الحكم العام بعد ان كان اللفظ في نفسه شاملا له لولا التخصیص۔ تخصیص کس کو کہتے ہیں؟ تخصیص کہتے ہیں کہ وہ جو عام تھا اس کا حکم عمومی تھا، لفظ اپنے عموم کے اعتبار سے تمام افراد کو شامل تھا۔ اب کہتے ہیں کہ اگر تخصیص نہ آتی تو یہ لفظ سب کو شامل ہوتا۔ تو تخصیص کا مطلب ہے کہ پہلے وہ لفظ سب کو شامل ہو، شمول کے بعد اگر آپ اس کو نکالتے ہیں تو اس عمل کا نام تخصیص ہے، اس کو جو ہے نا وہ تخصیص سے تعبیر کرتے ہیں۔ والقصد من والتخصیص هو اخراج بعض الافراد، بعض افراد کو خارج کرنا ہے، عن شمول الحکم العام، حکم عام کی شمولیت یعنی اور عمومیت سے، البتہ اس شرط کے ساتھ کہ بعد ان کان اللفظ یعنی لفظ عام فی نفسہ بذات خود، قطع نظر تخصیص اور اس سے، شاملا لہو یعنی لہو، دوبارہ دیکھ، ان کان لفظ فی نفسہ شاملا لہو بعض الافراد، بعض کی طرف پلٹائیں تاکہ لہو کی ضمیر جو ہے وہ صحیح ہو سکے، وہی مراد افراد ہے، یعنی وہ لفظ جو ہے وہ شامل تھا ان بعض افراد کو، لولا تخصیص، اگر تخصیص نہ آتی تو۔ والتخصص هو ان يكون اللفظ في اول الامر بلا تخصیص۔ جی یہاں پہ خاص اور تخصیص میں کیا فرق ہوا؟ جبکہ یعنی خاص میں فقط دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں، خاص میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی خارج کرنا ہے بعض کو، اور تخصیص میں یعنی بعض کو خارج کر رہے ہیں، اور خاص میں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ فقط بعض کو شامل ہے، یعنی اس میں بھی بعض آتے ہیں اس میں بھی بعض آتے ہیں، تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں ہم نے کہا کہ یہ اصطلاحات ہیں، اصطلاحات ہیں۔ عام کے بعد عام کو جو عام کے لیے جو خاص آتا ہے، عام کے لیے ایک
خاص آتا ہے وہ خاص آ کے یہ عمل انجام دیتا ہے، جو آتا ہے اس کو ہم خاص کہتے ہیں، اس خاص آنے کے بعد جو عمل ہوتا ہے اس کو ہم تخصیص کہتے ہیں. یعنی گویا کہ چیز وہی ہے، اس کی ایک جہت سے دیکھ رہے ہیں تو وہ خاص ہے، دوسری جہت سے دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ تخصیص ہے. یعنی یعنی یہاں پر ہمیشہ عام و خاص آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ جو اصطلاح ہو اس عمل کے اعتبار سے کہ اس عمل کو کیا کہیں گے آپ، اس عمل کو کیا کہیں گے، اس کو تخصیص کہیں گے. حقیقت میں تخصیص کی اصطلاح لا کے سمجھانا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ جو حکم ہے اس فرد کو شامل نہیں ہے، لیکن شمول کی دو قسمیں ہیں. ایک مرتبہ جو ہے نا وہ اصلاً شروع سے شامل نہیں ہے کہ جس کو ہم تخصص کہتے ہیں، ایک مرتبہ شامل تھا اب بالفعل شامل نہیں ہے تخصیص کی وجہ سے. یعنی گویا کہ تخصص کو سمجھانے کے لیے تخصیص کی اصطلاح لے کے آئے، وَإِلَّا حقیقت میں یہ وہی خاص ہے، لیکن خاص دوسری جہت سے جو ہے حسن. وَالتَّخَصُّصُ هُوَ أَن يَكُونَ اللَّفْظُ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ بِلَا تَخْصِيصٍ. یہ مطلب کہ عام کے مقابلے میں مطلق آتے ہیں نا، اور خاص کے مقابلے میں مقید، تو مطلق اور مقید کے درمیان میں کہ اور عام اور خاص میں کیا فرق ہے؟ یہ انشاءاللہ جب وہ اگلی بات چونکہ ادھر آ رہی ہے کہ عام اور خاص میں کیا فرق ہے اور مطلق اور مقید میں، خود مصنف وہاں پہ جا کے اس کی بحث کی ہے. اگر ہم عام پہلے سمجھ جائیں تو، اور چونکہ خود آج انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم وہاں تک پہنچ جائیں، تو تھوڑا سا جو اس میں فرق ہے کہ عام اور خاص میں کیا فرق ہوتا ہے اور مطلق اور مقید میں کیا فرق ہوتا ہے، اس انشاءاللہ آ رہا ہے انشاءاللہ. هو ان يكون اللفظ من اول الامر، کہتے ہیں بذات خود جو لفظ ہے وہ اول امر یعنی ابتدائی طور پہ تخصیص کے بغیر غیر شامل لذالک الفرد، اس فرد کو شامل نہیں ہے، غیر المشمول للحکم، یعنی اس پر حکم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو واضح ہے کہ وجوب کا حرمت کا اس فرد پر کوئی حکم نہیں ہے، لیکن حکم آنے سے پہلے خود لفظ اس کو شامل نہیں تھا. گویا کہ تخصیص میں استثناء متصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جاءنی القوم الا زیدن، تو زید قوم میں شامل تھا لیکن ہم نے شمول کے بعد اس کو نکالا. اور تخصص میں کیا ہوتی ہے؟ استثناء منقطع ہوتی ہے، یعنی اصلا جو ہے نا اس کو شامل ہی نہیں ہوا کرتا. واضح ہے. اقسام العام ينقسم العام الى ثلاثه اقسام باعتبار تعلق الحكم به. اب کہتے ہیں کہ جب عام کا فکرہ ہمارے لیے واضح ہو گیا تو تقسیم بندی پر آتے ہیں. عام کی تقسیم جو ہے عام جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے تین قسموں کی طرف. عام العام ينقسم الى ثلاثه اقسام. لیکن سوال یہاں پر ہے کہ یہ جو عام کی تقسیم ہے، یہ تقسیم کا معیار کیا ہے؟ تقسیم بندی ہمیشہ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی جہت سے ہوتی ہے، یعنی ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں کس اعتبار سے. اور ہم انسان کی تقسیم کرتے ہیں اگر منطقے کے اعتبار سے ہو کہ پاکستان ہندوستان سے، اگر دین اور اسلام کے اعتبار سے ہو تو مسلمان غیر مسلمان مسلم، اس طرح. تو یہاں پر یہ جو عام کی تقسیم بندی ہے کس نقطے کی وجہ سے ہے؟ یہاں پہ اختلاف ہے، دو نظریے ہیں. عام ینقسم الی ثلاثه اقسام. عام بما ہو عام، یہ جو ہم نے تعریف کی کہ عام ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے اندر یہ شمول ہے. عام بما ہو عام، شمول کے اعتبار سے یہ تقسیم ہے، عموم کے اعتبار سے، یا نہیں عام کی یہ تقسیم بندی اس اعتبار سے ہے کہ جب عام پر ایک حکم طاری ہوتا ہے، ایک حکم لاگو ہوتا ہے کہ عام کے افراد کا اکرام واجب ہے، عام کے افراد سے احتراز واجب ہے، جو بھی حکم لے کے آئے عام پر ایک حکم طاری کرے، پھر اس کے بعد یہ تقسیم بندی ہوگی کہ وہ جو حکم ہوگا مجموع کو شامل ہوگا، افراد کو شامل ہوگا، بدلیت کی بنا پر ہوگا، فلاں کی بنا پر ہوگا. تو لہذا دوسرا نقطہ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ تقسیم بندی عام کی بے اعتبار تعلق الحکم بالعام اس اعتبار سے ہے. مصنف اور صاحب کفایہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جو تقسیم بندی ہے، مصنف نہیں کیا کہتے ہیں بعض افراد جو ہے کہ یہ تقسیم بندی مطلق ہے، ذاتاً عام کے ساتھ ہے. لیکن مصنف اس میں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو تقسیم بندی ہے عام بما ہو عام نہیں ہے، بلکہ عام جب متعلق ہو، عام کے ساتھ جب متعلق حکم ہو اس صورت میں ہے. یعنی مصنف کا نظریہ یہاں پر کیا ہے کہ یہ عام بما ہو عام تقسیم بندی نہیں ہے. ٹھیک، پھر آگے جو ہے نا وہ اس کے تین قسمیں اس کو عبارت میں ہم لے کے آتے ہیں. اقسام العام ینقسم العام الی ثلاثه اقسام. عام کی جو ہے تین قسمیں ہیں، دیکھیں خود بتایا، بے اعتبار یا بے اعتبار تعلق الحکم به یعنی بالعام.
یہ اس اعتبار سے تقسیم، یعنی قسموں یعنی بے اعتبار کا تعلق جو ہے نا وہ انقسام کے ساتھ، یعنی یہ تقسیم بندی اس اعتبار سے ہے۔ الاول العموم الاستغراقی وهو ان يكون الحكم شاملا لكل فرد فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم۔ عام کی پہلی قسم عام استغراقی اس کو کہتے ہیں۔ استغراق غرق سے ہے، غرق کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اس میں جو ہے نا غرق ہو جائے، ڈوب جائے مطلب ہے کہ پورا کا پورا اس کے اندر ہو لغوی اعتبار سے، اسی وجہ سے جو ہے نا وہ عام کو عام استغراقی کہتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ شامل ہے اس عام کے تمام افراد کو فردن، ٹھیک ہے، عام کے افراد کو شامل ہے فردن یعنی وحدن ہر ایک کو شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر فرد اس میں ڈوبا ہوا ہے، ہر فرد اس میں جو ہے نا وہ غرق ہے، اس کو کہتے ہیں عام استغراقی۔ وَهُوَ أَن يَكُونَ الْحُكْمُ، عام کی تعریف استغراقی یہ ہے کہ حکم شامل ہو لکل فرد فیکون کل فرد، بس ہر جو فرد ہے وحدہ اکیلا موضوعا للحکم، یہ خصوصیت ہے کہ ہر فرد اکیلا جو ہے وہ موضوع حکم ہے۔ کیا مطلب یہ کہ ہم شارع نے ایک حکم جعل کیا، اس حکم کو لاگو کیا ایک موضوع پر، اور ہمارا ذمہ تب بری ہوتا ہے کہ جب ہم اس موضوع کو انجام دے دیں۔ تو یہ جو ہمارا ذمہ بری ہونا، انجام دینا، یا ایک ہماری جو ہے نا وہ تکلیف کا ساقط ہونا کس اعتبار سے ہوتا ہے کہ جب موضوع متحقق ہو۔ اگر جزء موضوع متحقق ہو تو ذمہ بری ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اب مثلا مولا نے کہا اکرم العلماء، ٹھیک، اب یہ علماء کے مثلا 100 فرد ہیں، اگر ہم ایک فرد کا اکرام کرتے ہیں تو ایک فرد وجوب اکرام کے لیے الگ سے موضوع ہے، اس طرح اس کو کہتے ہیں عام استغراقی۔ جب تک 100 کا اکرام نہ ہو جائے تو اس وقت تک حکم پہ عمل نہیں ہو سکتا ہے، اس میں کبھی ہو گئے نہیں، اس کے عکس ہو گیا، اس کے عکس بالکل نہیں۔ یعنی اگر 100 فرد ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اب 100 فرد کا پورا اکرام کریں تب جا کے آپ کا ذمہ بری، نہیں، یہ جو الگ الگ موضوع ہے، ایک فرد کا اکرام کیا گویا کہ یہ ایک اکرام متحقق ہو گیا، یعنی ایک کے اعتبار سے تو آپ نے حکم پہ عمل کیا، باقی 99 کے اعتبار سے آپ گنہگار ہوتے ہیں، اگر آپ اکرام نہیں کریں گے اس طرح جو ہے نا، یعنی ہر ایک الگ الگ جو ہے نا وہ موضوع ہے۔ موضوع کا مطلب ہے کہ یہ حکم اس کے ضمن میں امتثال ہو گیا، دوسرے کے ضمن میں امتثال ہو گیا، تیسرے کے ضمن میں جتنے کرتے جائیں گے امتثال ہوتا جائے گا۔ مطلب کچھ افراد نے اکرام کیا، کچھ اکرام نہیں کیا، پھر جو نہیں کیا اس کا اثر اس کرنے والے پر نہیں ہوگا، اس میں نہیں ہوتا ہے، اس پہ نہیں یعنی ہوتا، ہر فرد کے لیے الگ سے امتثال ہے، ہر فرد الگ سے عصیان، یعنی الگ سے عصیان۔ یہ اگلی عبارت میں یہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ حُكْمٍ مُتَعَلِّقٍ بِفَرْدٍ مِّنَ الْمَوْضُوعِ عِصْيَانٌ خَاصٌ، کہتے ہیں وَلِكُلِّ حُكْمٍ، ہر حکم، کون سا حکم؟ متعلقٍ بفردٍ من الموضوع، موضوع کے کسی فرد سے جو متعلق ہوا ہے، گویا کہ اکرم العلماء ہم نے کہا اور 100 فرد ہیں تو گویا کہ 100 اکرم آ گئے، ٹھیک، تو الگ الگ ایک جو ہے وہ حکم ہو گیا۔ کہتے ہیں عصیان خاص، حقیقت امتثال خاص عصیان خاص، یوں عبارت اصل میں نہ وہ اکرم کل عالم، واضح ہے۔ العموم المجموعی، عموم استغراق کی واضح ہے۔ العموم المجموع ان يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو مجموع فيكون المجموع موضوعا واحدا كوجوب الايمان بالائمه عليهم السلام فلا يتحقق الامتثال الا بالايمان بالجميع۔ عموم مجموعی جیسے کہ اس کی عبارت سے واضح ہے کہ یہ عام ہے لیکن یہ اس کی عمومیت فردی نہیں ہے بلکہ مجموع کے اعتبار سے، جتھے کے اعتبار سے ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حکم آ رہا ہے یہ حکم فرد کو شامل نہیں ہے، فرد کو شامل نہیں ہے بلکہ مجموع کو شامل ہے۔ مثال کے ذریعے اور واضح ہو جاتا ہے، مطلب مثلا کہا کہ واجب ہے کہ آپ ائمہ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئیں، ٹھیک ہے، ایمان وجوب حکم ہے، یہ وجوب کس کے ساتھ مربوط ہے؟ ایمان لانے کا، ایمان کیا ہو گیا؟ متعلق ہو گیا، یہ متعلق کس کے ساتھ مربوط ہے؟ ائمہ علیہ السلام کے ساتھ مربوط ہے، تو گویا کہ موضوع کیا ہو گیا؟ ائمہ علیہ السلام ہو گئے۔ یہ جو ائمہ علیہ السلام پر ہم نے ایمان لے کے آنا ہے، آیا 12 امام ہیں تو 12 اس طرح متعلقات ہیں، 12 جو ہے وہ ہمارے لیے تکالیف ہے، یا نہیں 12 مل کے ایک تکلیف بنتی ہے؟ کہتے ہیں عموم مجموعی میں 12 مل کے ایک تکلیف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے لے کے آخر تک جب ایمان لائیں گے تو اب جو ہے وہ امتثال ہوگا، اگر ایک کو بھی چھوڑا تو پھر چونکہ مجموع نہیں ہے لہذا امتثال نہیں ہوگا۔ اس کی اور مثال واضح کیا دیتے ہیں؟ تمام انبیاء،
انبیاء اور ائمہ ایک خاتمے میں ہوں گے. دوسری کوئی مثال اس کی مثال دیتے ہیں مثلا آپ کسی اکریم کل عالم کو ہی لے لیں. اکرم العالمی فرضی نہ دے دیں, حقیقی مثال دے دیں. مثلا نماز کی 4 رکعتیں, نماز مثال 4 رکعتیں نماز ہے, یہ آپ پر واجب ہے. اب اگر ایک شخص 3 رکعت نماز پڑھ کے ایک چھوڑ دے, 3 کے بارے میں میرا ذمہ بری ہو گیا, ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ جو 4 رکعت نماز ہے یہ مجموع بما ہوا مجموع ایک تکلیف ہے, لہذا یہ جو امتصال بما ہوا مجموع ہے. واضح ہے؟ سر یہ بھی بنا سکتے ہیں حکم کہ مثلا میں اگر کسی کو حکم کروں کہ آپ 5 علماء پہ کرام کرو, تو جب تک مثلا 5 صرف نہ کریں, مثلا 4 کا کریں 1 کو چھوڑ دیں, 3 کا کریں 2 چھوڑ دیں, اگر میں یہ قید لگا دوں تو یہ بھی ایک ہاں وہ پھر قید ہو جائے گی. پھر ایک فرضی مثال بنے, ہم کہہ رہے تھے کہ حقیقی مثال, وائلہ مثالیں آپ ماشاءاللہ بہت اچھی بنا سکتے ہیں. دیکھیں ترجمہ, ہوا یکون الحکم ثابتا, حکم ثابت ہے للمجموع, البتہ اس شرط کے ساتھ کہ بما ہوا مجموع, فیکون المجموع موضوعا واحدا, بس مجموع جو ہے وہ ایک ہی موضوع ہے. كوجوب الایمان بالائمہ فلا يتحقق الامتصال, یہ وجوب والا امتصال متحقق نہیں ہوگا الا بالایمان بالجمیع. الثالث العموم البدلی وهو ان يكون الحكم لواحد من الافراد على البدل. اس کی تعریف یہ ہے کہ حکم جو ہے وہ افراد میں سے, جو چند افراد ہیں, عموم کے 100 فرد تھے, ان 100 میں سے ایک فرد کے لیے ہے, منتہى علی البدل ہے. ٹھیک, فیکون فرد واحد فقط علی البدل موضوع للحکم, اس حکم کا جو موضوع ہے وہ ایک فرد ہے, نہ فرد ہے نہ مجموع ہے, بلکہ ایک فرد ہے لیکن فرد معین نہیں بلکہ علی البدل ہے. فَإِذَا اُمْتُصِلَ فِي وَاحِدٍ سَقَطَ تَكْلِيفُ نَحْوُ اِعْتِقْ أَيَّةَ رَقَبَةٍ شِئْتَ. مثال کے طور پر مصنف اذا امتصل, یہ جو حکم آیا ہے, ٹھیک, یہ اگر امتصال کیا جائے فی واحد, کسی ایک میں, ٹھیک, سقط تکلیفی جو ہے وہ تکلیف جو ہے اس پر ساقط ہو جائے گی. اچھا, امتصل کی ضمیر حکم کی طرف پلٹائیں گے. فاذا امتصل الحکم, یہ حکم جو آیا تھا اگر اس کا امتصال کیا ہے, کیونکہ امتصال ہمیشہ کس سے مربوط ہوتا ہے؟ حکم کے ساتھ, زیادہ یاد رکھ رہے ہیں. اگر یہ حکم امتصال کیا جائے فی واحد, کسی ایک میں, سقط تکلیف ساقط ہو جائے گی, جیسے کہ یہ جو ہے وہ مثال ہے. بات واضح ہو گئی. پھر یہاں پہ ایک اشکال بیان کرتے ہیں. اشکال جو ہے وہ نقل کیا اگر نائنی نے فوائد اصول میں, کہتے ہیں کہ یہ بات بن نہیں رہی. اگر ہم دیکھتے ہیں حکم ایک فرد پر ہے, ایک فرد جزئی ہے, ٹھیک ہے, خاص ہے, اور دوسری طرف سے آپ اس کو کہ عام کہہ رہے ہیں. عام کا مطلب ہے کہ زیادہ, اس کے اندر شمول اور وسعت ہو. اور جب آپ بات کرتے ہیں کہ حکم کس پر ہے, ایک فرد پر ہے, تو ایک فرد پر حکم آنا اور دوسری طرف سے عموم آنا, یہ دو باتیں آپس میں جڑتی نہیں ہیں. یعنی گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ عموم بدلیت نامے, یہ جو عموم ہے اس کو آپ عام نہ کہیں, یہ جو یہاں پہ آ رہی ہے اس کو آپ عموم کا نام نہ دیں. کہ عموم تو کہتے ہیں اس کے جس کے اندر شمول ہو, اس کے اندر شمول کہاں ہے؟ شمول ہے ہی نہیں, بلکہ حکم واجب ہے کس پر؟ ایک فرد پر. تو لہذا عموم بدلی جو ہے وہ درست, فکرۃ العموم البدلی غیر صحیح, یہ جو فکرہ صحیح نہیں ہے. مثلا اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ دیکھیں اس نقطے سے صحیح ہے کہ خارج میں اور واقع میں مصداق میں حکم ایک ہی فرد پر ہے, لیکن ایک فرد چونکہ معین نہیں ہے بلکہ کیا ہے, اس کے اندر بدلیت ہے. بدلیت کا مطلب ہے کہ یہ یا وہ یا وہ یا وہ یا وہ, تو یہ لہذا اس اعتبار سے ایک عموم بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے, شمول بھی پایا جاتا ہے کہ یہ حکم ان 100 میں سے کسی بھی ایک فرد کے ضمن میں, کسی بھی, یعنی عموم ہے, کسی بھی فرد کے ضمن میں آپ انجام دے سکتے ہیں, لہذا عموم ہے. آپ کی بات بھی صحیح ہے, چونکہ ایک فرد, اس وجہ سے ہم بدلیت تو لگا رہے ہیں, لہذا عموم ہے کسی بھی فرد, اور پھر جب اس کا امتصال ہوتا ہے ایک خاص فرد میں تو ہم اسی وجہ سے بدلیت لگا رہے ہیں, اس وجہ سے اس کا نام عموم بدلی ہے, لہذا کوئی اشکال نہیں ہے. کسی یعنی وہی صلاحیت. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ, کوئی اشکال کرنے والا اشکال کرتا ہے, ہم نے کہا کہ نائنی نے کہا ہے, ان عد هذا القسم ثالث من اقسام العموم فيه مسامحة ظاہرة, کہتے ہیں اس قسم ثالث کو عام کے اقسام میں, یعنی اس کی تیسری قسم بنانا کہیں کہ عام کی تیسری قسم ہے, یہ جو اس میں تسامح ہے وہ واضح و ظاہر ہے. کیوں؟ لأن البدلیت تنافی العموم, یہ جو بدلیت ہے یہ عموم کے منافی ہے. یعنی بدلیت گویا کہ جزئیت, تخصیص, اور جو ہے نا عموم کا مطلب ہے شمول, لہذا ایک دوسرے کے منافات ہیں.
اذ المفروض ان متعلق الحکم او موضوعہ لیس الا فردا واحدا فقط، کیونکہ مفروض یہ ہے کہ حکم کا جو متعلق ہے جس پر حکم آیا ہے یا اس کا جو موضوع ہے وہ ایک ہی فرد ہے، تو لہذا آپ کیسے کہیں گے کہ جو ہے اس کے اندر عموم ہے؟ حکم ایک پر ہے تو عموم نہیں ہے۔ جواب مثلا کریں نقول فی جواب العموم فی هذا القسم معنی ہو عموم البدلیت، کہتے ہیں عموم اس قسم میں جو عموم بدلیت ہے، اے جب ہم کہتے ہیں عموم بدلیت کا مطلب یہ ہے کہ اے صلاح کل فرد لان یکون متعلقا او موضوعا للحکم، جب ہم کہتے ہیں عموم بدلی تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ان میں سے ہر فرد کے اندر صلاحیت ہے کہ اس حکم کا متعلق یا اس حکم کا موضوع ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ گویا کہ عمومیت ہے۔ نعم، یہاں نام کے ذریعے ایک اور فارق ہے، کہتے ہیں یہ آپ کا اشکال نہیں بنتا آپ کہیں کہ یہ جو عموم بدلی ہے عام کی لسٹ سے خارج ہے، اس کو آپ عام کے تقسیم میں شمار نہ کریں۔ ہاں آپ ایک اور اشکال کر سکتے ہیں کہ بعض الاحیان یہ جو شمول ہے یعنی بدلیت، یہ وہ فلاں اس کو شامل ہے، اس کو شامل، اس کو شامل ہے، یہ جو شمول ہے، عموم کلمہ استعمال نہ کر رہا ہوں، شمول کا کلمہ ہے، یہ جو شمولیت ہے ہو سکتا ہے اس شمولیت کا جو استفادہ ہے وہ بالوضع نہ ہو بلکہ مقدمات حکمت سے ہو۔ عمومیت کو ہم نے جو لیا ہے، شمولیت کو اور وسعت کو جو لیا ہے، اگر مقدمات حکمت سے ہے تو پھر عام بدلی نہیں بنے گا بلکہ مطلق بنے گا۔ جب مطلق ہے تو پھر عام سے تو ویسے ہی خارج ہو جائے گا، یہ آپ اشکال کر سکتے ہیں اور ہم اس اشکال کو مان رہے ہیں، اور واقعی اگر استفادہ جو ہے وضع سے ہو تو عام ہے، یعنی وہ فرق جو عام ہے اس میں سے ایک فرق یہ ہے، اور اگر جو ہے وہ اس کا استفادہ مقدمات حکمت سے ہے تو پھر مطلق ہے نہ کہ عام ہے۔ ہاں یہ اشکالات جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ نام اذا کان استفادۃ العموم یعنی شمول عموم کا جو استفادہ ہو رہا ہے من هذا القسم بمقتضى الاطلاق، اگر اطلاق کی برکت سے ہے، فهو يدخل في المطلق لا في العام، پھر وہ مطلق میں داخل ہو جائے گا نہ کہ عام میں ہو جائے گا۔ وعلى كل حال ان عموم متعلق الحكم لاحواله وافراده اذا كان متعلق للامر الوجوبي او الاستحبابي فهو على الاكثر من نوع العموم البدلی۔ یہاں مصنف ایک نقطہ بیان کریں، مفید نقطہ، کہتے ہیں عام کے یہ جو تین قسم ہیں، آپ نے اشکال آ کے ہمارے تیسرے قسم کو کیا متاسفانہ یا خوش بختانہ جو آپ کہیں، مثلا ہمارے پاس جو خدا کی طرف سے شریعت کی جو احکام نازل ہوتے ہیں وجوبی یا استحبابی، وہ کس کیٹیگری کے ہوتے ہیں، کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ عموم بدلی کے ہوتے ہیں، نہ عموم استغراقی ہوتے ہیں نہ عموم مجموعی ہوتے ہیں، بلکہ عموم علی اکثر، نہیں کہ ہمیں سب میں کہہ رہے ہیں، یعنی اکثریت ان کی یا کثیر مقدار ان کی عموم بدلیت کی ہوتی ہے۔ منتہا یا بدلیت افراد کے اعتبار سے ہوگی یا بدلیت جو ہے وہ احوال کے اعتبار سے ہوگی، لیکن بدلیت پھر بھی بدلیت ہے۔ علی کل حال ان عموم متعلق الحکم، کہتے ہیں کہ یہ جو عمومیت ہے متعلق حکم کے اعتبار سے لاحوالہ، یا یہ عموم احوالی ہوگا حالات کے اعتبار سے، وہ افراد یا جو ہے وہ افراد کے اعتبار سے ہوگا، یعنی ویسے تو فرد ایک ہے لیکن اس فرد کی کئی حالات ہیں، تو اس کو کہیں عموم احوالی۔ مثلا آپ زید کا اکرام کریں تو اکرام کریں، زید ایک ہو گیا، لیکن یہاں پہ عمومیت کس اعتبار سے ہے؟ اس کے احوال کے اعتبار سے، جس حالت میں بھی آئے، یہ احوالی ہو گیا۔ افراد جو ہے وہ اکرم العلماء یعنی تمام علماء کا اکرام کریں، تو یہ جو عموم ہے یہ یا احوال کے اعتبار سے ہوگا یا افراد کے اعتبار سے۔ اذا كان متعلقا للامر الوجوبی والاستحبابی، اگر وہ متعلق امر وجوبی استحبابی کے، فهو على الاکثر، اکثر طور پہ من نوع العموم البدلی ہوتا ہے۔ اذا عرفت هذا تمہید فینبغی ان نشرع فی تفصیل مباحث العام والخاص فی فصول، تو پھر ہم جو ہے نا عام اور خاص کے اصل مطلب میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں۔ پڑھ لیں آگے تھوڑا سا جی، کافی آج کے لیے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔